السلام علی من لا نبی بعدہ۔ یہ باب ہے ظلم کے حرام ہونے کا اور مظالم کے دفع کرنے کے حکم کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ظالموں کا کوئی دوست ہوگا اور نہ سفارشی جس کی بات مانی جائے، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم کرنے سے بچو، اس لیے کہ ظلم قیامت والے دن اندھیروں کا باعث ہوگا، اور بخل سے بچو، اس لیے کہ بخل نے ہی ان لوگوں کو ہلاک کیا جو تم سے پہلے تھے۔ اس بخل نے انہیں اپنوں کا خون بہانے پر اور حرام چیزوں کو حلال سمجھنے پر آمادہ کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں قیامت والے دن حق والوں کے حق ضرور ادا کرنے ہوں گے، حتیٰ کہ سینگ والی بکری سے بغیر سینگوں والی بکری کو بدلہ دلوایا جائے گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ ہم حجۃ الوداع کے بارے میں گفتگو کرتے تھے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود تھے، اور ہم نہیں جانتے تھے کہ حجۃ الوداع کیا ہے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائی، پھر مسیح دجال کا ذکر فرمایا اور اس میں تفصیل سے کام لیا۔ آپ نے فرمایا، جس نبی کو بھی اللہ نے بھیجا اس نے اپنی امت کو اس دجال سے ضرور ڈرایا۔ نوح علیہ السلام نے اس سے ڈرایا، اور ان کے بعد آنے والے نبیوں نے ڈرایا، اور اگر وہ تم میں نکلے تو تم پر اس کا حال پوشیدہ نہ رہے تاکہ اسے آسانی سے پہچان لو۔ بس تم پر یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے، جبکہ اس دجال کی دائیں آنکھ کانی ہوگی، گویا کہ اس کی آنکھ ابھرا ہوا انگور ہے۔ خبردار، یقیناً اللہ نے تم پر تمہارے خون اور تمہارے مال تم پر حرام کر دیے ہیں۔ فرمایا، اے اللہ تو گواہ ہو جا، 3 مرتبہ فرمایا، پھر فرمایا تمہارے لیے ہلاکت ہے یا تم پر افسوس ہے، دیکھو تم میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ تم ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو۔ اس کو بخاری نے اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ ظلم سے روکنے کا باب اور مظالم کو دفع کرنا، یہ ہمارے ذمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں، قیامت کے دن ظالم کا کوئی مددگار نہیں ہوگا اور نہ اس کا کوئی سفارشی ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، دنیا ہی میں کوئی اس کا اپنا نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں یہ ظالم آدمی ہے، اس کا ساتھ کون دیں گے؟ ہاں، جو اس کے ظلم میں شریک ہیں وہ اس کا ساتھ دیں گے، مطلب یہ کہ یہ بھی ظالم ہے، ورنہ جسے اس کا ظلم اچھا نہیں لگتا وہ کیا اس کا ساتھ دے گا؟ نہیں دے گا، نہیں دے گا۔ تو آخرت میں کہاں ساتھ دے گا؟ اچھا، ظلم کہتے کس کو ہے؟ جی، اور ظلم کہتے ہیں زیادتی، حق سے زیادتی کرنا۔ اب وہ تکلیف ہوتی ہے، وہ تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں دعا بھی یہی سکھائی ہم کو، ربنا اننا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ جی ہاں، یعنی ہم کو اللہ نے جو زندگی جینے کا طریقہ بتلایا اس سے ہٹ کر کے ہم دوسرے طریقے سے جئیں گے تو ظاہر سی بات ہے احکام خداوندی ہم سے چھوٹ جائے گی، نبی کا طریقہ ہم سے چھوٹ جائے گا، اس لیے کہ منمانی زندگی ہوگی۔ اور جس دن ہم رب چاہی زندگی جئیں گے تو پھر منمانی زندگی نہیں ہوگی نا، تو وہ زیادتی نہیں ہوگی۔ تو گناہ کا کام کرنا اپنے آپ پر ظلم کرنا ہے، سزا ہم کو ہی ملے گی۔ گناہ کا کام ہم کریں گے، سزا کس کو ملے گی؟ ہم کو ملے گی۔ تو یہ سزا کا باعث کون بنے؟ ہم بنے۔ تو ہم اپنے آپ پر ظلم کیے نا، یہ ہے
دعا بھی وہی ہم کو سکھائی گئی ہے، اے اللہ ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے اور ہمیں رحم فرما، اگر تو نہیں معاف کرے گا تو کون معاف کرے گا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر ہماری مغفرت تو نے نہیں کی، وَتَرْحَمْنَا، اور اگر ہم پر نہیں رحم کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے، نقصان برداشت کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے، کریمہ ہم پر اپنا رحم نازل کر دے۔ یہ رب کریم کی رحمت کو جوش دلانے والی دعا ہے، اور یہ دعا اللہ ہی نے سکھائی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم کرنے سے بچو۔ ایک حدیث اور یاد آ رہی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا مظلوم کی مدد کرو، جس پر ظلم ہو رہا ہے اس کی مدد کرو، اور فوراً فرمایا ظالم کی بھی مدد کرو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مظلوم کی مدد کرنا سمجھ میں آ گئی بات، اس لیے کہ اس پر ظلم ہو رہا ہے، لیکن ظالم کی مدد کیسے کریں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو ظلم کرنے سے روکو، ظلم کرنے سے روکو، یہ اس کی مدد ہے، اور مظلوم کی مدد اس کے ظلم سے اس کو روکو۔ تو اللہ کے رسول نے یہی فرماتے ہیں کہ ظلم کرنے سے بچو، اس لیے کہ ظلم قیامت والے دن تمہارے لیے اندھیرے کا باعث ہوگا۔ ایک تو یہ بات فرمائی، فوراً دوسری بات کیا فرمائی؟ بخیلی سے بچو۔ بخیل انسان دوسروں کے لیے نہیں، وہ اپنے لیے بھی بخیل ہوتا ہے۔ جی ہاں، نہ وہ اپنے لیے کچھ خرچ کرتا ہے اور نہ اپنے گھر والوں کے لیے خرچ کرتا ہے۔ ایسے کئی گھر ہیں جو دوسروں کے گھر کے مدد کو ترستے ہیں، بے حساب دولت پڑی ہے، آدمی بخیل ہے، وہ نہ اپنے لیے خرچ کرتا نہ دوسروں کے لیے، وہ چاہتا ہے کہ میں خرچ کروں گا تو کم ہو جائے گا، یہ سوچ اس کو لے ڈوبتی ہے۔ بہت سے گھر ہیں ایسے، کئی بچے ایسے ہیں جن کے باپ کے پاس بے حساب دولت ہے، لیکن بچے دوسروں کے کپڑے دیکھ کر، دوسروں کا کھانا پانی دیکھ کر، دوسروں کی زندگی دیکھ کر للچاتے ہیں، لیکن ان کے نصیب میں ہے نہیں۔ اور ایسے ہی مزاج کے گھروں سے جو ہے نا بچے بھی چلے جاتے ہیں اور اہل خانہ بھی چلے جاتے ہیں۔ جی ہاں، 4 دن کی زندگی جینی ہے اور یہ مصیبت میں کیوں جئیں، یہ بخیلی تجھے مبارک، ہم تو چلے۔ تو ایسے لوگ بھی ہیں، اور بعض جو ہیں جن کی ہمت نہیں ہوتی وہ اسی بخیلی میں گھٹ گھٹ کے مر جاتے ہیں۔ تو بخیلی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ سخی ہے۔ اللہ کیا فرمایا قرآن میں؟ واللہ غنی وانتم الفقراء، اللہ بہت غنی ہے، وہ دیتا ہے، وہ داتا ہے، جی وہ سب کو دیتا ہے، اسے ماننے والے کو بھی دیتا ہے، اسے جو نہیں مانتا اس کو بھی دیتا ہے، وہ رحمان و رحیم ہے، وہ کرم کرنے والا ہے۔ جی ہاں، تو بخیلی کرنے سے، بخل سے بچو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے نا، اے اللہ ہم کو من البخل، بخل سے بچا، قرض سے بچا، یہ دعا سکھائی ہے، روز پڑھنے کی دعا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے یہ بھی بتایا کہ تم سے پہلے کی امتوں نے بخل کی وجہ سے برباد ہو گئے، یہی بخیلی ان کو لوگوں کا مال کھانے پر آمادہ کی اور لوگوں کی گردنیں مارنے پر مجبور ہو گئے۔ اپنے پاس کا پیسہ رکھتے تھے، دوسرے کو لوٹتے تھے۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے لاکھوں روپئے لوگوں کے پاس ڈوبے ہیں، نماز کو آتے ہیں، مسجد میں کھا کے بیٹھے۔ جی ہاں، کئی مسجد کی پراپرٹی کھانے والے بھی ہیں، لوگوں کی ایک دوسرے کی پراپرٹی کھانے والے بھی ہیں، روز ملتے بھی ہیں، لیکن ڈکار لے چکے، ختم بات، نہیں دیتے۔ یہاں ایک غلطی ہے، قرآن کریم میں حکم ہے اس کو دولت یا پیسہ نہ دو جس کو رکھنے کا سلیقہ نہیں ہے۔ جس کے پاس پیسے کی اہمیت نہیں ہے، ایسے شخص کو، چاہے وہ تمہاری اولاد ہی کیوں نہ ہو یا تمہارے ابا ہی کیوں نہ ہو، جسے پیسے کی اہمیت نہیں ہے، رکھنا آتا نہیں ہے، اس کو پیسہ مت دو۔ یہ اللہ کا حکم ہے، قرآن کی آیت ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم لین دین کرتے ہیں تو کیسا کرتے ہیں؟ بھروسے سے۔ ہمارے آدمی، میرے رشتہ دار چچا کا بیٹا، انہیں
دیا. کتنے دیا؟ 10 لاکھ دیا. کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کا حکم کیا ہے؟ اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ. جب تم کسی کو قرض دو، کسی کو، اینی ون، باپ اگر بیٹے کو دے، بیٹا اگر باپ کو دے، تو یہ لکھ رکھے کہ میں نے اپنے بیٹے کو اتنے لاکھ یا اتنے ہزار روپے قرض دیے ہیں اتنی مدت کے لیے. بیٹا اگر باپ کو دے رہا ہے تو اب باپ بیٹے میں کیا لکھنا؟ تو اس کا مطلب دین کو ٹھکرا رہے ہیں آپ، قرآن کو ٹھکرا رہے ہیں، اللہ کے قانون کو ٹھکرا رہے ہیں. جی ہاں، قرضے کا اصول ہی یہ ہے. اور بعض لوگ تجارت کے لیے دکانیں کھولتے ہیں، تجارت شروع کرتے ہیں اور بولتے ہیں قرضہ نہیں دیں گے تو بیپار نہیں جمتا، پہلے قرضہ دو گراہک جمیں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود تاجر تھے، منع فرمایا ہے اس سے. رزاق اللہ ہے، یہ دکان، یہ تجارت تمہارا رزق نہیں دیتا، رزق اللہ دینے والا ہے. پیسہ لو، مال دو. ہاں اگر قرض کا معاملہ ہے تو تیسرا آدمی چاہیے. فَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ. تم دینے لینے والے کے بیچ میں تیسرا آدمی ہونا، لکھنے والا، انصاف والا. ایسا نہیں کہ 10 لیے تھے، بازو 1 لکھ کر کے 11 کر دیا، یا 1 زیرو بڑھا دیا، 1000 کے لاکھ کر دیا. ایسا نہیں ہونا. تو مطلب 3 آدمیوں کے بیچ میں یہ معاملہ ہونا. ایسے ہی نکاح کا مسئلہ ہے، نکاح حلال ہے. ولی، دلہا دلہن مومن اور 2 گواہ، ہو گئے نکاح. لیکن اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اعلنوا بالنکاح. نکاح کا اعلان کرو تاکہ کسی کو کسی پر اعتراض نہ ہو، بدگمانی نہ ہو، لوگ یہ نہ سمجھے ان کے گھر کوئی آ رہا ہے جا رہا ہے، آ رہا ہے، 5 آدمی کو معلوم ہے یہ کون ہے کر کے، دوسروں کو نہیں معلوم ہے نا. تو یہ چیزیں ہیں. اسلام اچھے اخلاق کا نام ہے. اسلام کے مقصد کو، اس کے مزاج کو ہم جانے نہیں. جی ہاں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخیلی سے بچو، ظلم کرنے سے اور ظلم سہنے سے بھی بچو. ظلم سہنا بڑی غلطی ہے یہ. جی ہاں، ظلم سہ رہے تھے بنی اسرائیل، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مظلومیت کو دیکھ کر کے موسیٰ کو بھیجا. انک طغیٰ، جاؤ، فرعون بہت سرکش ہو گیا ہے، وہ یہاں تک اپنے آپ کو خدا کہنے لگا اور یہ نادان لوگ اسے سجدہ کر رہے ہیں. جاؤ تم اس کی اصلاح کرو. یہ اولو العزم پیغمبر تھے جو ایک بادشاہ سے ٹکرا گئے جا کر کے. ابراہیم بھی اولو العزم پیغمبر تھے، بادشاہ سے ٹکرا لیے. یہ سب کو مجال نہیں ہوتی. دوسری حدیث جو ہم نے پڑھی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں قیامت والے دن حق والوں کے حق ضرور ادا کرنے ہوں گے. جی وہی بات جو کچھ دیر پہلے میں عرض کیا، لوگ لوگوں کا کھا کے بیٹھ جاتے ہیں، لاکھوں کھا کے بیٹھ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا جو تیرا معاملہ ہے، حقوق اللہ، تو نماز نہیں پڑھا، وہ میرے اختیار میں ہے، میں تجھے بخش سکتا ہوں. جی ہاں، میں نے شراب حرام کیا تھا تو آسانی سے پی کے آ گیا، چل میں نے حرام کیا تھا، میں تجھے معاف کرتا ہوں. مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، کئی کو معاف کرے بول کر. کون ہے وہ جو مجھے پوچھے؟ لمن الملک اليوم، آج کے دن کا مالک کون ہے؟ میں ہوں، اور میں ہر چیز پر قادر ہوں. لیکن اللہ نے فرمایا میں ظالم نہیں ہوں، ظلم نہیں کرتا. کسی پر آج کے دن ظلم نہیں کیا جائے گا، جتنا اس کا بدلہ ہے اتنا ہی 1 حصہ دیا جائے گا، نیکیاں 10 حصے دیے جائیں گے. یہ رحمان کی صفت ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تم کو تو حق لوٹانے ہوں گے. کسی کا کھا کر کے گھر بنا کے بیٹھ گئے، کسی کا کھا کر کے پراپرٹی لے کے بیٹھ گئے، اور کسی کا کھا کر کے خود امیر بن گئے، دوسرے کو سڑک پہ ڈال دیے. یہاں تو کر لو گے، اللہ تعالیٰ کے ہاں دیکھیے. اسی لیے وراثت جو ہے نا، وراثت، پراپرٹی، اس کو اگر تم زندگی میں بانٹنا ہے، کیا لڑکا کیا لڑکی سب کو برابر، ایکول، سب کو برابر بانٹیں گے. سب تمہارے بچے ہیں، جی ہاں، سب کو برابر بانٹیں.
اور اگر کوئی بغیر بانٹے چلا گیا، اچانک موت ہو گئی یا بانٹنا نہیں چاہ رہا تھا، مر گیا، اللہ فرماتا ہے اب کوئی نہیں آئے گا نزدیک، چلو سر کو میں بانٹوں۔ اللہ کریم، اللہ کریم۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے اس کی ماں کی طرف کے لوگ دھاڑسی ہوں گے، دادا لوگ ہوں گے، دبنگ ہوں گے، وہ خوب لے لیں گے، بچا کچا کسی کو دے کے بھیج دیں گے، یا پھر ادھر کے لوگ ہوں گے دبنگ، وہ ان کا کھا جائیں گے۔ اسی لیے تم دونوں مت آؤ، نہ ننیال والے آؤ، نہ ددیال والے آؤ، نہ سسرال والے آؤ، نہ داماد کے گھر والے آؤ۔ وارث مر گیا نا، میں ان کا وارث ہوں، اللہ کا۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا ہے مر جانے کے بعد میں کوئی وارث نہیں ہے تو میں بانٹوں گا۔ اب مسلمانوں کی زندگی پر افسوس ہوتا ہے، اللہ کے قانون کو ماننے تیار نہیں، نہ علماء منواتے ہیں نہ لوگ ماننے تیار ہیں۔ کافروں کے پاس جاتے ہیں کورٹ میں، میرا اتنا مجھے دینا ہے، ہولڈ نہیں ہے۔ جماعت والوں کے پاس بھی ہولڈ نہیں ہے۔ میں دبا کو بات کر ڈالا تو میٹنگ میں مجھے چنتے کی نہیں کی، کہیں کو مصیبت ہمنا نہیں، چلے جائیں گے۔ کس کا کہتے میں ہاڑ ہونے میرا جا رہا ہے کیا؟ کس کی پراپرٹی کون کی کھا رہا ہے؟ میں ہی کہیں کو سختی کر کو برا ہونے جو ہولڈ نہیں ہے۔ اس لیے لوگ کیا کرتے ہیں، کافروں کے پاس کورٹ میں چلے جاتے ہیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اگر وہ اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو نہیں بانٹا، دینے کی نیت نہیں کی، یا دیں گے کر کے مر گیا، انتظار میں انتقال ہو گیا، تو میں بانٹوں گا۔ اللہ نے لڑکیوں کو کتنا، لڑکوں کو کتنا، لڑکے زیادہ لڑکیاں کم ہیں تو کتنا، لڑکیاں زیادہ لڑکا ایک ہے تو کتنا، ماں ہے تو کتنا، ماں نہیں ہے تو کتنا، جی دوسری ماں ہے تو کتنا۔ علماء اس کے اوپر بیانات نہیں دیتے، کسی بھی ممبر کو آپ جا کے کال کر کے دیکھو۔ حالانکہ یہ معلوم ہونا ہے، لوگوں کو یہ چیزیں معلوم ہونا ہے، سمجھنا ہے، اس کے اوپر کسی دن ورکشاپ رکھنا ہے۔ کون کر رہا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ اس کے اوپر لوگوں کو جمع کرو، صرف میراث کے تعلق سے کئی علماء کو جمع کرو، اس پر سمجھاؤ۔ آدھا دن دے دو ان کو، اتوار کا دن، بھئی تم کو کیا مسئلہ پوچھنا ہے، وراثت کے بارے میں پوچھو، مولانا ہے پوچھو، بڑے عالم کو بلائے ہے پوچھو۔ نہیں کرتے ہم یہ سب۔ ہم کو کیا اچھا لگتا ہے، جو بھیڑ یا چمار جج بن کے بیٹھا ہے اس کے پاس جا کے ہاتھ بن کے کھڑیں گے، کیوں؟ ہمارے پاس کیا بھی نہیں ہے، قرآن نہیں ہے، کیا ہے کہ ہم نہ معلوم نہیں۔ ارے اللہ تعالیٰ تو سب چیزیں بتا چکا ہے آپ کو، وہ معلوم نہیں ہم، اس کے واسطے ہمیں کورٹ کو آ گئے۔ جب لوگوں نے دیکھا یہ ان کا مسلم پرسن اللہ ہوتے ہوئے ہمارے پاس آ رہے ہیں، تو بھیا تمہارا قانون الگ ہمارا الگ کیوں، ایکول کر دو نا، سول کوڈ ایک، سب کے لیے ایک قانون۔ اس نعرے کو میں نہیں غلط سمجھتا، میں ٹھیک تو بول رہا ہوں۔ ابھی ایک آدمی منڈی پیٹ میں رہتا ہے، لوگ یہاں سے جاتے ہیں خریدی کے لیے، وہ دیکھتا ہے کہ اتنا سارا گراہک میرے پاس آ رہا ہے، تو ایک برانچ یہاں کیوں نہیں کھول دیں؟ عیدگاہ میں ایک برانچ کھول دیا، میری ہی دکان ہے، جس کو جو خریدنا ہے، میرا ریٹ، میرا دام، میری کوالٹی یہاں سے لے لو۔ ہوتا ہے نہیں؟ تو وہی بول رہے ہیں ایکول سول کوڈ، سب کے لیے برابر، تمہارے لیے الگ قانون کیوں؟ اس لیے کہ تم لینا نہیں چاہتے، تم کو خود نہیں معلوم تمہارے قرآن میں کیا لکھا ہے۔ خیر، باتیں بہت ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن حقدار کو اس کا حق جب تک نہیں دیں گے اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرتا۔ کیوں؟ اللہ منصف ہے، انصاف کرنے والا ہے۔ یہ حق کس کا ہے؟ بندے کا ہے، حقوق العباد ہے۔ ماں کے ساتھ نافرمانی کیا تھا، بھائی کا مال کھایا تھا، باپ کو دھوکہ دیا تھا، باپ سے قرضہ لے کے ڈبا دیا، باپ بیٹے سے قرضہ لے کے ڈبا دیا، ایسے بہت ہیں، لیکن معاشرہ سو رہا ہے۔ صرف خالی کرسی ہے کیا؟ بیٹھنے دیو ذرا، کام کیا ہے؟ بیٹھنا، اٹھ کو جانا ہوتا ہے۔ تو یہ معاملہ چلا ہے اوپر سے نیچے تک۔ دوسرے کیسے ہیں مجھے نہیں معلوم، ہماری جماعت،
ہم قرآن اور حدیث کے ماننے والے، ہمارے کیا معاملات ہیں؟ ہم کتنے صاف ہیں اس معاملے میں؟ بہرکیف ڈریے اس دن سے جس دن قیامت کے دن کوئی کسی کا نہیں ہوگا، اور حق دے کر کے اللہ کے رسول نے فرمایا جب اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا تو اس کی نیکیاں اس کو دی جائیں گی، جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اس کے گناہ اس پہ ڈالے جائیں گے، اس کو ہلکا کریں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اس دن سے بچائے۔ آج ہی جس کا آپ کے پاس ہے اللہ سے ڈر کر کے ان کا حق ان کو ادا کر دو، ہلکے ہو کر چلے جاؤ۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمارے دلوں کو نرم کر دے، آخرت کا خوف عطا فرمائے، اور اس دن کی شرمندگی سے اور اس دن کی لاچاری سے اللہ بچائے، یہیں سنبھلنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ مولوی صاحب بھائی ہے، باپ ہے، بھائی کمانے باپ کے ہاتھ تو لے رہے، اور اس میں کیسا کھانا کا کیا وہ کیا ہے کہ انہوں بانٹے زندگی میں تو برابر ایکول، میں ہی کمایا سو منجے آنا تو دیا کہ تو الگ کر، جب تو اپنا کما کر کے ایک دیگ میں ڈالا ہے پھر نکالنے کو ہاتھ لے لگا، یہ بھی ہے نا، جب دے چکا ہے۔ ایک حدیث سن لیجئے، حضرت عمر کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا میرے پاس سواری نہیں ہے، مجھے گھوڑا دے دیجیے۔ تو وہ گھوڑا جو حضرت عمر کو بہت پسند تھا دے دیے۔ اب وہ بیوقوف کو زعفران کی قدر کیا معلوم، بندر، تو اس نے حضرت عمر کا گھوڑا لے گیا، گما دیا، گھوڑا۔ اب جن لوگوں نے دیکھا گھوڑے کو، وہ آ کر بتائے خطاب کے بیٹے عمر تمہارا گھوڑا فلاں جگہ پر ہم نے دیکھا، کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں، وہ اکیلا کہیں چل رہا۔ حضرت عمر کو معلوم ہوا تو بہت آپ کو بھی معلوم ہے، معمولی لوہے کا ٹکڑا ایک گاڑی ہم رکھتے ہیں، دوسرا لے جا کر اسے رف یوز کرتا ہے تو ہم کو برا لگتا ہے۔ میں دھوپ لگنے دیتا نہیں تھا، انہیں لے جا کو کیا کر رہا معمول کا، وہ تو جاندار ہے، بہت برا لگا۔ تو اللہ کے رسول کے پاس گئے، یا رسول اللہ میں یہ گھوڑا ایک شخص کے مانگنے پر دے دیا تھا لیکن وہ اس کی دیکھ بھال نہیں کیا، اس میں وہ دیکھ بھال کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، تو کیا میں اس کو لے لوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا ماجرا سننے کے بعد خاموش بیٹھے، پھر فرمایا عمر تم الٹی کر کے اس کو چاٹنا چاہتے ہو؟ تم کو یہ اچھا لگتا ہے؟ ایک ہی جملہ دے دیے نا، ختم ہو، بھول جاؤ، پھر اس کو واپس دینے کا کیوں سوچ رہے ہو؟ وہ دیا یا منع، ایک شخص نے دیا، میں نے اس کو پوچھا، میں نے اس کو دے دیا، اللہ نے تم کو اجر دیا، اب وہ کیا کر رہا ہے اس سے تو الٹی کر کے چاٹو۔ تو اسی طرح سے ہم کما رہے ہیں، آپ کو اگر نہیں دینا ہے اپنی فیملی الگ کر لو، اپنا کمایا الگ، اور ماں باپ کی خدمت آپ پر لازم ہے، بھائیوں کی خدمت آپ پر لازم نہیں ہے، کیونکہ سب کی تقدیر اللہ لکھ چکا ہے، ان کا رزق ان کے پاس ہے۔ ہاں اگر وہ آپ سے کبھی کچھ تعاون پوچھتے ہیں، بھائی ہونے کے ناطے دینا آپ کا اخلاقی فرض ہے، شرعی فرض نہیں، اخلاقی۔ اور اسلام تو یہ کہتا ہے تیری ضرورت کے بعد جو کچھ بھی تیرے پاس بچا ہے نا وہ تیرا نہیں ہے، وہ غریبوں کا، مسکینوں کا ہے، قوم کا ہے، فی سبیل اللہ ہے۔ یہ سنے تو ہمیں اچھا نہیں لگتا، تو ایسا آپ اگر دیے ہیں بھول جاؤ، یا نہیں ہے آخر میں جھگڑا نہیں، دینے کے بعد پھر لینے کا نہیں، دے ہوئی مت، بھئی میں محنت کر رہا ہوں، اللہ مجھے میرے مقدر کا رزق مجھے دے رہا ہے، آپ کو کچھ چاہیے، اتنا میں کر سکتا ہوں، لیکن وراثت میں میرا بھی ہے، مجھے زیادہ حصہ ہونا، میں کمایا سو اور ان کو سب نے، اگر باپ بانٹ رہا ہے سب کو برابر بانٹے گا، باپ نہیں بانٹا اللہ بانٹے گا۔ سوال کا جواب مل گیا آپ کو؟